سورہ کہف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ جو اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے، دجال بھی اس کے سامنے آ جائے، 10 آیات اس کے سامنے پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے مال کے فتنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مال انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ مال کی محبت انسان کو کس حد تک لے کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس حد کا تعین بھی کیا ہے کہ انسان کو مال کی محبت کہاں تک لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر بیان کیجئے ایک مثال، 2 لوگوں کی کہانی انہیں سنائیے، ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے۔ اگر قرآن حکیم کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ عقیدہ توحید پہ، عقیدہ آخرت پہ، عقائد کی اصلاح پہ مشتمل آیات کا ہے، اور قرآن حکیم کا دوسرا حصہ، اس میں اللہ رب العزت نے جو پچھلی گزشتہ امتیں ہیں ان کے احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے قصے بیان کیجئے، انہیں کہانیاں سنائیے پچھلے لوگوں کی کہ انہوں نے رب کے خلاف جب بغاوت کی تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا تھا۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور قرآن حکیم کا تیسرا حصہ وہ معاملات سے اور عبادات سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عبادات اور معاملات کا تذکرہ کیا ہے۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ کئی لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور ان قصوں کے بارے میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ قصے محض فرضی کہانیاں ہیں، دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ قصہ بعین ہی اسی طرح واقع ہوا ہے۔ یہ 2 بندے کون تھے؟ اگر قرآن نے اور حدیث نے ان کی تفصیل سے آگاہ نہیں کیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو سمجھانا چاہتے ہیں، جس نے سمجھنا ہے، اس کے لیے نصیحت کافی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، 2 شخص تھے، دوست تھے آپس میں، ایک کو اللہ نے جنتیں دی، باغات دیے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باغات، باغ سے اونچا لیول ہے، یہ اونچا درجہ ہے، اتنے درخت ہیں کہ اس کے پتوں کی چھاؤں گھنے درخت ہیں۔ اور باغات کس چیز کے ہیں؟ من اعناب، انگوروں کے باغ ہیں، اور صرف انگوروں کے باغ نہیں ہیں، وحففناہما بنخل، کناروں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، کھجوروں کی 4 دیواری ہے، کھجوروں سے انگوروں کے باغ کی حفاظت کی گئی ہے۔ وجعلنا بینہما زرعا، انگوروں کے باغ کے نچلے جو زمین ہے، نچلی زمین پہ بھی غلہ اللہ نے اگایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے، اور آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ یہ قصہ کون سے وقت کا ہے، کون سے زمانے کا ہے؟ قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہے۔
جو مقصد ہے وہ اس کا سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے ایک شخص کو نوازا ہے. مال کی کثرت ہے، انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، کھیت ہیں باغوں کے بیچوں بیچ، اور اس سے بڑھ کے اللہ کا احسان کیا ہے؟ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا. دونوں باغات بھر کے اناج اگاتے ہیں، یعنی اللہ اس پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتے. جو اس میں محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں. باغات میں انگوروں کی کثرت ہے، کھجوروں کی کثرت ہے. اور پھر وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اس کو ٹیوب ویل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہروں سے پانی کھود کھود کے زمین نہر کے پانی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، کھیتیاں بھی ہیں، انگوروں کے باغ بھی ہیں، کھجوروں کے درخت بھی ہیں، اور کھیتوں کے بیچوں بیچ اللہ نے چشمے بھی جاری کر دیے. ہر طرح کی نعمت دی ہے اللہ نے. آج کے زمانے کا انڈسٹریلسٹ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس زمانے میں انڈسٹریز نہیں ہے. اس زمانے میں مال و متاع کا پتہ صرف دو باتوں سے چلایا جا سکتا تھا: کس کے پاس زمین زیادہ ہے، کس کے پاس جانور زیادہ ہے. مویشی اور اناج کے مطابق کسی انسان کی جو اس کا سٹیٹس ہے معاشرے میں جانچا جاتا تھا. ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. لیکن یہ نعمت آزمائش ہے. لیکن اس بات کو عقل والے سمجھتے ہیں. انما اولادکم واموالکم فتنہ، تمہارے لیے تمہاری اولادیں اور مال فتنہ ہے. فتنہ کیا معنی ہے؟ فساد کے معنی میں نہیں ہے، یہ ازمائش کے معنی میں ہے کہ انسان ازمایا جاتا ہے. ان من اولادکم وازواجکم عدوا لکم، اولاد میں بیویوں میں تمہارے دشمن ہیں. کیا مطلب ہے کہ اگر انسان کے مال اور اس کی اولاد رب کے مقابلے میں رب سے اسے دور کر دیں تو یہ انسان کی ناکامی کا نشانی ہوتے ہیں. انسان ایسے مال کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا. اگر انسان کا مال اسے جنت میں داخلے کا سبب نہیں بن سکتا اور جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اور اللہ کی ذات سے دور کر دیتا ہے، تو ایسا مال اللہ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے مال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. یہ شخص کیا کرتا ہے؟ غلہ اگا ہے، کھجوروں کے درخت لدے ہیں، انگور بھی لدے ہیں، باغ میں داخل ہوتا ہے اور اپنے دوست کو ساتھ لیے ہوئے. دوست بیچارہ غریب ہے، دوست کو احساس دلاتا ہے، ایک طرح سے تانا دیتا ہے. فقال لصاحبه وهو يحاوره، بات کرتے ہوئے ذرا سا اشارتاً بات کرتا ہے. انا اکثر منک مالا، میرے پاس زیادہ مال ہے تجھ سے. چھوٹی سی بات ہے نا، ہماری نظر میں تھوڑی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تیرے سے زیادہ میرے بندے جاننے والے ہیں. جس طرح انسان کہتا ہے نا کہ میرے زیادہ لوگ ہیں، میرے فالوور زیادہ ہیں. وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، میرا خاندان قبیلہ اونچا ہے. اس کو یہ بات جتلاتا ہے. وہ غریب شخص ہے. اللہ رب العزت اس کے اس رویے پہ ہمیں سبق دیتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، باغ میں داخل ہوا. باغ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پہ ظلم کیا اس نے. یہ بات کر کے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور کہنے لگا قَالَ مَا أَظُنُّ
अन तबीद हाज़िही अबदा। बात ही बात में दूसरे को नीच होने का ताना भी दे दी, उसको ये एहसास दिला दिया कि तेरे पास ये चीजें नहीं हैं जो अल्लाह ने मुझे अता की हैं, और अगले ही लम्हे बीच में से अल्लाह का एहसान भी निकल गया और कहने लगा मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मैं ये समझता हूं, मा अज़ुन्नु, मेरे ये तसव्वुर में, वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये बाग कभी तबाह होने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा, दौलत की रेल पे चलती रहेगी हमेशा। और इससे भी बढ़ गया वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, ये है वो हद माल की मोहब्बत की, इंसान को आखिरत का मुनकर बना देती है। इल्हाद की जड़ है माल की मोहब्बत। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर जो आजकल चल रहा है, माशरे में जो निजाम है, जो बाजार गर्म है, इल्हाद पढ़ाया जा रहा है कि अल्लाह का तसव्वुर इंसान के दिलो दिमाग से निकाल लिया जाए, रब है ही नहीं, खुद बखुद सब कुछ हो रहा है, खुद बखुद हो गया सब कुछ और चल रहा है, होता रहेगा। यही बात उसने की, वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, मैं क़यामत के दिन पे ईमान नहीं रखता। जैसे ये बाग मेरी आंखों के सामने है, ये कैसे खत्म हो सकता है? खजूरें लगी हैं, हर साल लगती हैं, अंगूर लगते हैं, ये चश्मे जारी हैं, ये दौलत हमेशा रहेगी। ये जब उसने इकरार किया अपनी जुबान से, पहले अपने दोस्त को ताना दिया, उसके बाद ये कहा, उसके बाद इससे बढ़ गया, ये इल्हाद है जिसकी जो असास है वो माल की मोहब्बत है। और कहने लगा कि अब क़यामत भी नहीं आनी, और बिलफर्ज अगर आ भी गई, वला इर्रुदित्तु इला रब्बी, अगर मैं लौटाया भी गया बिलफर्ज, लाजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, मुझे रब इससे भी बेहतर वहां पे भी अता कर देगा। यह सबसे बड़ी भूल है इंसान की। अगर इंसान के पास दुनिया के अंदर माल है, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आखिरत में भी उसे जन्नत मिल जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, ठीक है सहाबा में अमीर अमीर लोग भी मौजूद हैं, जनाब उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु, लेकिन इनका हाल क्या है? मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु एक लिबास जब पहनते थे सारी जिंदगी, दोबारा लिबास नहीं वो पहनते थे, लेकिन जब मौत का वक्त आया है कफन के लिए नहीं था कपड़ा पास, सहाबा ने कैसे दफनाया है? आज हम उन सहाबा की मिसालें देके माल जमा करने को जायज समझते हैं अहले हदीस है, अपनी मर्जी की हदीसें हमने अमल करनी है। ये हदीस कहाँ गई है? नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया है, अल्लाह आले मोहम्मद को इतना रिस्क अता कर रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे, सिर्फ इतना रिस्क अता कर। आज किसकी ये दुआ है? मन से दिल से सोचिए, मुझ समेत किसकी ये दुआ है कि अल्लाह इतना रिस्क अता कर, बस रूह और जिस्म का सिलसिला मुझे बरकरार रहे, जिंदगी की सांसें चलती रहे, सिर्फ इतना रिस्क अता। हम तो महल्लात बनाने आए, महल्लात बनाने आए, सोच में तसव्वुर में ही नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गरीब साहबा जन्नत में 40 साल पहले चले जाएंगे। क्यों? जिसकी 2 लाख तनख्वाह है उससे क्या अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना? जिसकी तनख्वाह ही 20,000 है उसने 20,000 का हिसाब देना है और जन्नत। कभी सोच में ये बात ही नहीं आती कि माल की मोहब्बत हमें कहां तक लेके जा सकती है, जैसा कि इस शख्स को अल्लाह के कुफर पर आमादा कर दिया और कहने लगा कि मैं अगर अल्लाह के पास लौटाया भी गया तो अल्लाह मुझे इससे बेहतर बदला अता करे। ऐसा हरगिज नहीं है। क़ाल लहू साहिबुहु, कैसा दोस्त है ना,
انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیسا دوست چن رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، نیک دوست ایسا ہے جس طرح خوشبو بیچنے والا ہے، خوشبو اٹھائے پھرتا ہے۔ کیسا اچھا دوست ہے نا، غریب ہے، غربت پہ تانے کھا کے بھی اس کی آخرت کی فکر کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اوئے حیا نہیں آتی تجھے؟ اس رب کا انکار کر دیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، جانا مٹی میں، اور آکڑ کیسی ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے، بھاگنے کبھی ختم نہیں ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا نا، انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حقیقت میں اس کا مال کیا ہے؟ انسان کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے، دوسری کی تلاش میں نکل لے گا، دوسری وادی مل جائے، تیسری کی تلاش میں لگے گا۔ اس کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کیا مانا ہے؟ قبر میں پہنچ کے قبر کی مٹی چاٹے گا، پیچھے ہی چھوڑ کے جائے گا نا، محلات تو ساتھ لے کے نہیں جانے۔ یہ ہے مال کی حقیقت۔ اور اس شخص نے رب کا کفر کیا، اور پھر دوست نے اسے سمجھایا اور کہا کہ تو نے کیسے انکار کر دیا ہے اپنے رب کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم من نطفۃ، اپنی حیثیت تو دیکھ، ایک جو ہے حقیر سا قطرہ تھا تو، ماں کے پیٹ میں 40 دن کے وقفے کے بعد ایک قطرے سے انسان نے خون کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس میں ہڈیاں، جان ڈالی۔ 120 دن کے بعد اس وقت اللہ نے تیرا رزق لکھا تھا، وہ رزق آج تو اس پہ مان کرتا ہے، آج تو اس پہ مان کرتا ہے اور تو تانے دیتا ہے۔ دوست اچھے بنائیے جو آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ قرآن نصیحت کر رہا ہے اور دوست نے نصیحت کی، لیکن واللہ ربی، کہنے لگا میرا رب تو اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تو جنت میں داخل ہوا اپنے باغ میں تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، قلت ما شاء اللہ، جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں تھی کہ جس اللہ نے مجھے یہ عطا کر دی ہے۔ ہر چیز کی نسبت تجھے تو اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تجھے ایسا لگ بھی گیا کہ میں تجھ سے حیثیت میں تھوڑا ہوں، جتلانے کی کیا ضرورت تھی، سمجھا دیا پیار سے۔ فعصى ربی، بس ممکن ہے، مجھے اللہ سے امید ہے، میرے رب سے مجھے یہ امید ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ اللہ مجھے تجھ سے بہتر باغات عطا کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کو ہمیشہ اپنے سے حقیر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ بنا آنکھوں والوں کے دیکھیے کہ ان کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ آپ کے پاس ٹانگیں صحیح سلامت ہے، آپ بغیر ٹانگیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو چلنے سے قاصر ہیں، سہارا لے کے چلتے ہیں، جن کی کمر جھک گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے، ایسا کرنے سے اللہ کا شکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، اپنی حالت پہ فخر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، سیلف کانفیڈنس تمہارے اندر بلٹ ہو جائے گا، اپنے اوپر اعتماد آئے گا، اللہ پہ شکر کرنا آئے گا۔ اس شخص کو دوست نے یہ بات سمجھائی اور ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دے دی، کہا کہ
اللہ اس بات پر بھی قادر ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ اللہ تمہارے باغ پہ اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے، مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا یہ چٹیل میدان میں یہاں کچھ نہ رہے۔ اگر اللہ چاہے، اللہ کے آگے کیا دے رہے، اس کا امر صرف اتنا ہے ان یقول لہ کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تیرے باغ کو تجھ سے چھین بھی سکتا ہے، اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، اور اگر اللہ چاہے تو تیرے باغ کے اندر ہی جو چشمے جاری ہیں، جو نہر جاری ہے، اس کا پانی اللہ زمین کی گہرائیوں میں اتار دے، فلن تستطيع له طلبا، پھر تو اس کو حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ کہنے کی دیر ہے، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، چھین لیا گیا اس سے سارے کا سارا پھل۔ 2 سیکنڈ کی بات ہے، ایک لمحے پہلے اپنے مال پہ اتنا فخر ہے، چھوٹوں کو تانا دے رہا ہے، اسے احساس دلا رہا ہے، رب کا کفر کر رہا ہے اور روز آخرت سے انکار ہے۔ جب اگلے لمحے مال چھن گیا، باغ چھن گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ ذرا سوچئے، کچھ عرصے پہلے جب کورونا آیا تھا، ہر چیز میں وائرس تھا، فرض کیجئے ذرا اگر پانی میں وائرس ہوتا، کس نے بچنا تھا؟ اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، اللہ آزماتا ہے، کبھی مال زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی علم زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی رتبہ دے کے آزماتا ہے، اور کبھی سلطنت دے کے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، لیکن اگر انسان کو سمجھ آ جائے، اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر انسان خام خیالی میں کھویا رہے کہ جو یہاں ملا ہے وہاں پہ بھی ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی محض غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے، دین سے دوری ہے، سمجھ نہیں ہے اسے اس بات کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد اسے غلطی پہ احساس ہوا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ کاش میں رب کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراتا۔ اپنی محنت، یہ بھی شرک ہے، کسی چیز کی نسبت آپ اپنی طرف کر نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا، اسے اللہ نے زمین میں دھسایا کیوں تھا؟ سورۃ القصص اٹھا کے پڑھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص ہے، اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھسایا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی، اس نے صرف ایک کلمہ بولا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا مال میرے علم کی بنیاد پہ مجھے ملا ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی، اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، خزانوں سمیت دھسایا، رہتی دنیا کے لیے عبرت چھوڑ دی کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے اس کا سبق بھی بتلایا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ولایت اللہ کی ہے، کسی اور کی ولایت نہیں ہے۔ دنیا پہ صرف اور صرف اختیار، بادشاہت، سلطنت، ملکیت اللہ کی ہے۔ آپ اس کے نمائندے ضرور ہیں، آپ کو اللہ نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ امیر ہیں تو غریبوں کو اپنی جوتی کے نیچے نہ روندیں، اپنی حیثیت رب کے سامنے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ رب کے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہے، جس کے ہاتھ میں 7 زمینیں اور آسمان اللہ کی مٹھی میں قیامت کے دن ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، دنیا کے چودھری کہاں ہیں؟ اس ٹائم آپ کی کیا حیثیت ہو؟
یہ واقعے سے سبق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، زمین پہ غلہ اگتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اناج علیحدہ ہو جاتا ہے باقی بھوسا پر، اور اس کے بعد وہ جو بھوسا ہے ہوا اسے اڑا کے جہاں چاہے لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، لیکن وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون، مال اور انسان کی اولاد، بیٹے انسان کو بڑے پیارے ہیں، اللہ نے اس لیے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو زینت کا سامان ہے، اسی دنیا میں زینت ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک سے انسان نے بھاگ جانا ہے قیامت کے دن، دور بھاگنا ہے کہ یہ مجھے دیکھ نہ لے، بالکل آخری بات ہے۔ اور یہی سبق ہے، والباقیات الصالحات، رہنے والی چیزیں انسان کی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو تیرے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہے، ثواباً، ثواب کی حیثیت سے، وخیر عملا، جن پہ امید لگائی جا سکتی ہے، امید کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین چیز انسان کی نیکیاں ہیں۔ اگر نیکیاں نہیں ہیں، ساری زندگی انسان کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب الجنائز میں، بخاری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری زندگی انسان کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، ایک انسان کا مال ہے، ایک انسان کے خاندان والے ہیں، اور تیسری چیز انسان کے اعمال ہیں۔ آخری لمحے تک، دفنانے تک تینوں چیزیں ساتھ ہیں، مرتے دم تک۔ میت گھر سے اٹھا لی گئی، مال گھر میں رہ گئے، گھر والے ساتھ چل پڑے، اور نیکیاں اعمال ساتھ ہیں۔ دفنا کے بھی وہیں پہ تو کسی نے گھر نہیں بنایا آج تک نا، جتنا بھی پیارا مر جائے وہاں تو نہیں کہ آپ اپنا گھر بنا لیتے قبرستان میں جا کے، گھر والے بھی لوٹ آئے، آگے قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، رہنے والی چیز جو انسان کے ساتھ قیامت کے دن تک جانے والی ہے، انسان کی نیکیاں ہیں، نیکیاں، نیکیاں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔